جب گراؤنڈ ہوگا تب ہمارا نوجوان کھیل سکتا ہے, تب ہمارا ٹیلنٹ آگے ہو جائے گا انشاءاللہ. ابھی دیکھیے انشاءاللہ آگے ہو جائے گا, کیا ہماری کامیابی ہوگی انشاءاللہ, گراؤنڈ بھی مینٹین ہوں گے اور ٹیلنٹ بھی آگے ہو جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ناظرین, کشمیر کرکٹ ٹاک شو کے ایک اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں. ریجنل لیول پہ کرکٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت سارے انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں. اس ڈائریکشن میں کرکٹ ایسوسیشن کا بہت نیگلیجبل رول ہے, بلکہ لوکل لیول پہ اگر ہم دیکھیں, لوکل لیول پہ کافی سینئر کرکٹرز کا ایک انیشیٹیو کی ایک پہل, اگر ہم کہیں ایک پہل ہے کہ کرکٹ کی ڈیولپمنٹ کو لے کے, وہ ایک ویلکم سٹیپ ہے. سو ریسنٹلی بارہمولہ کے زینگیر ریجن سے ہمیں ایک ایسے ہی انیشیٹیو دیکھنے کو ملا. زینگیر کرکٹ ایسوسیشن کا قیام عمل میں لایا گیا. سو زینگیر کرکٹ ایسوسیشن کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے. آج ہمارے ساتھ ہے زینگیر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ جناب عرفان صاحب اور وائس پریزیڈنٹ میر محسن. ان سے آج سنیں گے ہم اس ایسوسیشن کے بارے میں, اس ایسوسیشن کو بنانے کے پیچھے کیا عمل تھا اور کیوں اسے بنایا گیا. آج جانیں گے ہم عرفان صاحب اور میر محسن سے. سو سب سے پہلے آپ کا خوش آمدید کرتے ہیں شو میں. پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں بینگ الیکٹڈ ایز دا پریزیڈنٹ اینڈ وائس پریزیڈنٹ آف دا زینگیر کرکٹ ایسوسیشن. اب جاننا چاہیں گے کہ کیوں ایک ایسوسیشن کو بنانے کا آپ نے سوچا, کیوں آپ کو لگا کہ زینگیر میں کرکٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے ایسوسیشن ہونی چاہیے. جی, آپ نے ایک سوال پوچھا ہے کہ زینگیر سپورٹ ایسوسیشن کیوں عمل میں لایا گیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے علاقے میں ٹیلنٹ ہے وہ ضائع ہوا ہے. ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, لیکن ان کو آگے لے جانے میں کوئی ایسوسیشن نہیں بنی ابھی تک. ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے, محسن صاحب اور میں نے اور بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ایک مشاورت کی ہے. مشاورت کے بعد ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے, اس کا ہم نے نام رکھا ہے زینگیر سپورٹ ایسوسیشن. مقصد یہی ہے, جو بھی ہمارے ٹیلنٹ ہیں زینگیر میں, چاہے کرکٹ میں ہو, چاہے فٹ بال میں, چاہے والی بال میں, چاہے کسی بھی گیم میں, لیکن ان کو آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے ابھی تک. دیکھیں, اگر سوپور میں کوئی مطلب آگے جاتا ہے, وہ زینگیر کا مطلب جو بڑے بڑے کھلاڑی ان کو لیتا ہے, لیکن بعد میں ان کا نام نہیں آتا ہے. ہم نے اسی لیے یہ ایسوسیشن بنایا ہے کہ جو بھی زینگیر میں ٹیلنٹ ہیں ان کو آگے لے جائیں گے انشاءاللہ. زینگیر کا نام روشن ہو جائے گا. زینگیر میں ٹیلنٹ موجود ہیں, بڑے بڑے ٹیلنٹس ہیں انشاءاللہ. اسی لیے ہم نے زینگیر سپورٹ ایسوسیشن رکھا, نام رکھا اس کا, اور اس کی بنیاد بھی رکھی ہیں 21 دسمبر 2021 میں. یہاں پہ ہم نے رکھی ہیں اسی ہوٹل پہ, ہم نے اس کی سنگی بنیاد ڈالی ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ٹیلنٹ کو آگے لے جائیں گے اور اپنے زینگیر کا نام روشن کریں گے. زینگیر چونکہ ایک بہت بڑا علاقہ ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ زینگیر ایسوسیشن میں ہر ایک سائڈ کی ریپریزنٹیشن ہوئی ہے؟ اختر صاحب, پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے شو میں بلایا اور اپنی بات رکھنے کا موقع دیا. جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ ریپریزنٹیشن جو یہ زینگیر ہے, اگر ہم دیکھیں گے زینگیر ایک واسٹ ایریا ہے, اور اس ایریا میں اس جو ہمارا زینگیر ہے اس میں نیئر اباؤٹ 47 ولیجز آتے ہیں. تو اس ریپریزنٹیشن کے حوالے سے ہم نے ایک سٹیپ اٹھایا تھا حال ہی میں کہ ہم نے اسمال ولیج یونٹس قائم کیے, جس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ کون سا ولیج کس ولیج نے ہماری اس ریپریزنٹیشن کو, ہم نے جو ان کے لیے ایک ریپریزنٹیشن رکھی ہے اس کو ایکسیپٹ کیا. اس کے لیے ہم نے جو ولیج یونٹس ڈیفرنٹ یونٹس قائم کیے, ان کا نام ہم نے دیا زینگیر سپورٹس ایسوسیشن ولیج یونٹ. سے فار ایگزامپل ہمارے ایریا میں 47 ولیج ہے. ہم نے جہاں تک اپنا ایسیس کیا, اباؤٹ 90% آف ولیجز جنہوں نے اپنی ریپریزنٹیشن ایسوسیشن کے سامنے ظاہر کی ہے. اس سے ہم نے ایک اپنی جگہ ایک مشورہ لیا کہ ہم کامیاب کتنا ہو چکے ہیں اس ایسوسیشن کو کامیاب بنانے کے لیے. ویسے تو ہمیں لگتا ہے کہ اب کچھ پینڈنگ 10% جو ہمارے پاس ولیجز ہے ان پہ بھی کام کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ ان کا بھی ہمارے ساتھ جلدی ہی ساتھ ہوگا. اگین گراؤنڈز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, اگر ہم سگی پورہ سائڈ سے دیکھیں, سگی پورہ سائڈ سے آپ کو بہت کم گراؤنڈز ملیں گے, اور اگر ہم بوٹنگو سائڈ سے دیکھیں گے تو یہاں گراؤنڈز کی تعداد آلدو بہت زیادہ ہے, بٹ وہ پراپر انفراسٹرکچر نہیں ہے جو ہونا چاہیے کھیل کو لے کے یا کرکٹ کی گیم کو لے کے.
سیلو اگرچہ سینٹر ہے بٹ سیلو میں پچھلے سال کوئی کرکٹنگ ایکٹیویٹی نہیں ہوئی. کرکٹ گراؤنڈز کو لے کے ایسوسیشن کا کوئی پلان ہے, کوئی خاص پلان ہے کیا؟ ہاں اختر صاحب, جہاں تک اس کا آپ نے سوال کیا کہ انفراسٹرکچر کے ریلیٹڈ, پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. جب بھی کوئی ایسوسیشن اسٹیبلش ہوتی ہے ان کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. جب ہماری یہ زنگیر اسپورٹس ایسوسیشن اسٹیبلش ہوئی تو ہم نے ایک کانسٹیٹیوشن باضابطہ طور ایک کانسٹیٹیوشن بنایا جس میں ہم نے کچھ ایجنڈاز رکھے. ہمیں اس ایسوسیشن کے تھرو کن چیزوں پہ کام کرنا ہے. ان میں ہم نے 3 چیزوں کا جو ہم نے پرائم فوکس رکھا وہ ہے انفراسٹرکچر اینڈ ڈیولپمنٹ آف اسپورٹس فیلڈس. سیکنڈ از پالشنگ اینڈ اپلفٹمنٹ آف را ٹیلنٹ. اینڈ تھرڈ ون از وار اگینسٹ ڈرگ میننس, جو آج کل آپ بہت زیادہ دیکھ رہے ہو ہماری ویلی میں. سو جو ہماری کانسٹیٹیوشن میں جو آپ کا سوال کا تعلق ہے کہ گراؤنڈز ہے, ہم جب زنگیر کی بات کر رہے ہیں, زنگیر جو ہم جب ڈیوائڈ کر رہے ہیں زنگیر, ہم اس کو 2 سیکٹس میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں. ایک ہے اپر زنگیر, دوسرا ہے لوور زنگیر. جو آپ نے اپر زنگیر کی بات کری جس میں ہمارا سیلو آتا ہے, ہمارا سگی پورہ آتا ہے, اسی طرح لوور زنگیر میں ہمارے یہ جو نیچے والے گاؤں جیسے ڈفرینٹ ولیج ہے, بوٹنگو ہے, جانوارا ہے, وارپورہ ہے, ڈنگر پورہ ہے, بہت سارے ایسے ولیجز ہیں. ہاں تو گراؤنڈز کے نسبت اگر دیکھیں گے زیادہ گراؤنڈز ہمیں یقیناً لوور زنگیر میں پائے جاتے ہیں بنسبتی اپر زنگیر میں. ہمارا مین فوکس یہی رہے گا. میں نے جو آپ کو بتایا کہ ہم نے یونٹس اسٹیبلش کیے, یونٹس ہم نے اسی لیے اسٹیبلش کیے تاکہ ہم تک یہ بات پہنچے کہ کس گراؤنڈ میں کس ولیج میں کس سپورٹس میں پاپولیرٹی ہے, کس فیسلٹی کی اویلیبلٹی ہونی چاہیے گراؤنڈز میں, تاکہ ہم ان کی جو فیسلٹیز ہیں ان کو فلفل کر پائے. اس لیے ہم نے انیشیٹو لیا ہے کہ آنے والا سال ہوگا, انشاءاللہ آنے والا سیزن ہوگا, ہم ہر ایک گراؤنڈ کا محاصرہ کریں گے اپنے حساب سے اور دیکھیں گے کہ کون سی فیسلٹی کس گراؤنڈ کے لیے ضروری ہے. جی, اب محسن صاحب نے گراؤنڈز کے حوالے سے ذکر کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی اچھی بات اس نے رکھی ہے آپ کے سامنے, اختر صاحب کے سامنے. میں بھی تھوڑا سا کچھ چند باتیں رکھوں کہ ہم نے سب سے پہلے اس کے مطلب گراؤنڈز اپنے ایسوسیشن میں ہم نے سب سے پہلے بات رکھی ہے گراؤنڈز کے حوالے سے. ہمارے علاقے میں گراؤنڈ بہت زیادہ ہے, ہاتلنگو, جانوارا, وارپورہ, بوٹنگو میں, لیکن مینٹین نہیں ہے وہ. ہم نے یہ کوشش کی ہے سب سے پہلے ہم اس 2022 میں ہم پورے گراؤنڈ کو موقع پر جائیں گے, اس کے بعد اعلیٰ حکام کے پاس لے جائیں گے, ان کی جو جتنے بھی خرابی ہیں وہ دور کریں گے. تو ہمارے پاس بھی کچھ لوگ آئے بھی ہیں گراؤنڈز کے حوالے سے, تو ہم نے ان کی بات اعلیٰ حکام کے نوٹس میں لائی ہے. ڈپٹی کمشنر بارہمولہ اور اس نے بھی اچھا تعاون دیا ہے کہ اس نے بولا کہ آپ نے اچھا سٹیپ اٹھایا زنگیر ایسوسیشن کے حوالے سے, تو جتنے بھی ہماری طرف سے ہوگا ہم آپ کو مدد کریں گے. آپ کے جتنے بھی گراؤنڈز ہیں وہ مینٹین کریں گے. جب گراؤنڈ ہوگا تب ہمارا نوجوان کھیل سکتا ہے, تب ہمارا ٹیلنٹ آگے ہو جائے گا انشاءاللہ. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا گراؤنڈ مینٹین ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں ہمارے ایسوسیشن نے. انشاءاللہ ابھی شروعات ہیں, ابھی دیکھیں انشاءاللہ آگے ہو جائے گا, کیا ہماری کامیابی ہوگی انشاءاللہ. گراؤنڈ مینٹین ہوں گے اور ٹیلنٹ بھی آگے ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ دونوں خود بہت اچھے کرکٹرز رہے, آپ کے پرسنل ایکسپیرینس کے بارے میں جاننا چاہیں گے. جہاں تک کرکٹ کا تعلق ہے, میں نے شاید اپنی جو کرکٹ جرنی ہے اسٹارٹ کی ہے 98 سے آئی تھنک سو. تو یہی کوئی 24-25 سال ہوئے آج مجھے کرکٹ کھیلتے ہوئے. ایکسپیرینس ایک انسان اس کرکٹ سے بہت زیادہ کچھ حاصل کر لیتا ہے. جیسے کہ میں آپ کو ایک بتاؤں, مطلب کہ میں جو سپورٹس کھیلتا ہوں وہ کرکٹ ہے. میں کرکٹ کھیلنے سے مجھ میں میں نے دیکھا کہ بہت سی کوالٹیز ڈیولپ ہوتی ہے. لائک آپ میں ایک لیڈرشپ کی کوالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. آپ جب آپ کی لائف میں, سوشل لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ ان کو کوپ اپ کیسے کرتے ہو. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا. جب ہم میچ کھیلتے ہیں, میچ ہار جاتے ہیں, تو وہ اس ہار کا وہ ایک غم جیسا ہوتا ہے, وہ کیسے ہم برداشت کر سکتے ہیں, اور اگر ہم نے جیتا تو اس جیت کو, اس وکٹری کو کس حد تک ہم سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو سوشل لائف میں بھی آپ کو ایکسپیرینس کرنی پڑتی ہے, اور یہ ایکسپیرینس آپ کو آتی ہے جب آپ ایک سپورٹس کھیلتے ہیں. جیسے میں کرکٹ کی بات ہی نہیں کروں گا, کوئی بھی سپورٹس ایکٹیویٹی میں اگر آپ ہوں گے تو آپ اپنی اس سپورٹس ایکٹیویٹیز کے دوران ایک لائف میں جو ایکسپیرینس آپ حاصل کریں گے, یہ ایکسپیرینس آپ کی سوشل لائف کے کام بھی آ سکتی ہے. جیسے کہ ہم کرکٹ کی بات کریں تو 2007 میں ہم نے شروع کیا ہے. میں کرکٹ کا کافی شوقین تھا. جتنے بھی ہمارے گاؤں میں جو پرانے لوگ تھے کرکٹ کھیلتے تھے, میں ان کے ساتھ جاتا تھا بڑے گراؤنڈوں میں, دن بھر ان کے ساتھ. یہ میرا شوق تھا. اس کے بعد ہم نے خود بھی کرکٹ شروع کیا ہے 2007 سے لے کے آج تک.
تو میں نے ایک ایکسپیرینس میں لی کہ موشن صاحب نے بولا کہ ایک لوگوں سے ایک تعارف بڑھ جاتا ہے. مطلب مختلف گراؤنڈوں میں حصہ لیا ہم نے, پورے نارتھ کشمیر میں ہم نے بڑے بڑے ٹورنامنٹس کھیلے ہیں, مگر ایک تعارف بھی ملا ہے, کرکٹر سے ایک تال میل ہوا ہے, ایک دوستی کا ہاتھ بڑھا ہے. ایک اچھا قدم ہے یہ. کرکٹ ہم دونوں کھیل رہے ہیں, موشن صاحب اور میں بھی, لیکن ایک تعلق بڑھ جائے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں ڈسٹرکٹ بارہمولہ سے ہوں, میرا ایک تعلق بڑھ گیا ڈسٹرکٹ کپوارہ سے. یہ کرکٹ کی بات ہوتی ہے, پوری مطلب ویلی میں ایک تعارف بڑھ جاتا ہے کرکٹ کے حوالے سے. مجھے لگتا ہے بہت ہی اچھا ہے کرکٹ کھیلنا, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا, یہ بہت ہی ایک اچھی بات ہے. جہاں تک ہم نے کئی بار ہم نے بڑے بڑے ٹورنامنٹ میں حصہ لیا ہے, کئی بار ہم نے ایک دو چار فائنل بھی لیے. ہماری کرکٹ ٹیم نے, جو میری ٹیم ہے خود کی, جو اپنی ٹیم ہے, ایک دو جگہ ہم نے فائنل بھی لی ہے. اور میں خود بھی جاتا ہوں ایز اے چیف گیسٹ, مجھے مدعا کرتے ہیں لوگ, کیونکہ میرا مقصد صحیح ہے کہ میں ایک اچھا کرکٹر ہوں, کرکٹ کو میں فروغ دیتا ہوں. اس لیے مجھے لوگ انوائٹ کرتے, آپ آئے ایز اے چیف گیسٹ. جتنے بھی یہاں پہ مطلب بڑے بڑے مطلب فائنل ہوتے ہیں ان پہ مجھے دعوت آتی ہے کہ ایز اے چیف گیسٹ آپ آئے. مقصد یہی ہے, ایک اچھا کرکٹر ہے, اچھی طرح سے کرکٹ کو تعاون دیتا ہے. اپنے کرکٹنگ جرنی کا کوئی اور انٹرسٹنگ فیکٹ آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ ہم میچ کھیل رہے تھے سیلو میں, تو ہمارا میچ جو ایک ٹیم کے ساتھ تھا, وہ ٹیم میچ کھیلنے آئی. ایز یوزول ہم نے ایک دوسرے سے, ہمیں اتنا تعارف نہیں تھا, تو میں نے شاید اس میچ میں 149 رن کیے تھے. تو جو ہماری اپوننٹ ٹیم تھی اس میں جو لڑکے تھے بہت اچھے لڑکے تھے, میرا ان کے ساتھ اتنا تعارف نہیں تھا. پھر کچھ سالوں بعد 2020 میں زنگے ریڈز کا قیام ہوا, زنگے ریڈز وجود میں آئی. میں بھی اس کا ایک پارٹ ہوں, زنگے ریڈز کا میں بھی ایک پلیئر ہوں. تو جن بالرز کے خلاف میں نے وہ رن بنائے تھے, میں نے ان کو جیسے آئی ہٹ دیم ایوری وائر, کہ جہاں پر وہ بال کرتے تھے میں وہاں سے چھکا مارتا تھا. جب وہی لڑکے پھر میرے ساتھ کھیلنے لگے تو میں حیران ہو گیا وہ دیکھ کے, ان کی بولنگ دیکھ کے. ان میں نام بھی لوں گا, زبیر ڈار ہے اور جوہر خان ہے. ان کی بولنگ جب میں دیکھتا تھا, پھر جب ہم ایک ساتھ کھیلتے تھے, پھر میں سوچنے لگا یار میں نے کن کو چھکے مارے. ان کی ایسی بولنگ پہ میں نے اس دن 149 رن کیے, بنا سوچے سمجھے میں ان کو چھکے مارتا تھا, جبکہ یہ بہت ہی اچھی لینگتھ پہ ایک لائن پہ بال کرتے ہیں. زبیر ڈار ہے, جوہر خان ہے, بہت ہی اچھے بالرس ہے. یہ میری لائف کا ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہمیشہ رہے گا, کیونکہ جب میں ان کو جانتا بھی نہیں تھا, میں نے ان کے خلاف بہت زیادہ رن کیے. پھر جب وہ میرے ساتھ کھیلنے لگے تو مجھے ان لوگوں کی قدر آنے لگی کہ یہ کتنے اچھے بالرس ہیں اور ان میں کتنی شمتا ہے بولنگ کرنے کی. کرکٹ میں نے ایک چیز دیکھا ہے کہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے کھلاڑی ہیں وہ ہمارے ساتھ کھیل رہے تھے, آج وہ بڑے بڑے کھلاڑی بن گئے. جیسا نام ہے طفیل احمد ہے, وہ بہت فاسٹ بالر ہے وہ, اور آل راؤنڈر بھی ہے. اور محمد اظہر ہے, وہ زبردست اچھی بالنگ کر رہے ہیں اور بیٹنگ بھی کر رہے ہیں. اور بھی کچھ ایسے بھی نئے چہرے ہیں جو چھوٹے تھے آج وہ بڑے بن گئے ہیں. وہ اسی وجہ سے کہ جب انہوں نے اپنا تھوڑا سا ٹائم کرکٹ میں نکالا ہے تو آج وہ بڑے کھلاڑی بن گئے ہیں. تو لیکن میں نے کچھ ایسے بھی کچھ لوگ ہیں, ان کا نام نہیں لوں گا, بہت سے علاقے سے ہیں جو ہماری ٹیم کے ساتھ کھیل رہے تھے اور وہ چھوٹے تھے, وہ آج بہت ہی بڑے کھلاڑی بن گئے ہیں. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں, آگے ایسے ہی کھیلتے رہے انشاءاللہ. اب فائنلی زینگیر ایسوسیشن کو لے کے آپ کا کیا میسیج رہے گا, اور آنے والا جو سال ہے اس میں کرکٹنگ ایونٹس کے بارے میں آپ کا کیا پیغام رہے گا؟ ہاں, جو ہم اب آخر پہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جو یہ ایسوسیشن اب اسٹیبلش ہوگی, یہ ایک خوش آئند بات ہے زنگیر کے لیے ہر ایک لحاظ سے. اگر ہم دیکھیں گے کہ زنگیر میں سپورٹس ایونٹس کے بارے میں اگر ہم بات کریں گے, چاہے وہ فٹ بال ہو, کرکٹ ہو, والی بال ہو, کبڈی ہو, ہر ایک ایونٹ شد و مد سے ہوتا ہے زنگیر میں. ہم پرٹیکولرلی کرکٹ کی بات کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ کرکٹ ایک ایسا گیم ہے جو آج کل کشمیر میں بوم میں چل رہا ہے, تو اس لیے زیادہ ہم نے کرکٹ کے بارے میں ڈسکس کرا. ہم فٹ بال پر بھی توجہ دیں گے, ہم والی بال پر بھی, کبڈی پر بھی. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو ہم نے یونٹس اسٹیبلش اسی لیے کیے ہیں کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کس ولیج میں کون سا سپورٹس زیادہ کھیلا جاتا ہے, اور وہاں جا کے ہم ان سپورٹس ایکٹیویٹیز میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شرکت کرنے کی دعوت دیں گے. فائنلی میں لوگوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ ایسوسیشن بنی ہے, آپ اس کا سپورٹ کریں. یہ ایسوسیشن خاص طور پر جو ہمارے نوجوان ہیں, ہماری یوتھ ہے, ہم ان جو آج کے اس سماج کی جو خرافات ہے, ڈرگس ہے, باقی کام میں لگے ہیں, انشاءاللہ ان سے نکالنے کی ان کو ہم کوشش کریں گے, اور وہ تبھی ممکن ہوگا جب ہمیں آپ لوگوں کا تعاون ہوگا. اور فائنلی جو آنے والا سال ہوگا انشاءاللہ رحمان, ایسوسیشن نے ایک ڈیسیجن
ڈیسیجن لیا ہے کہ آنے والے سال میں ایسوسیشن ایک ٹورنامنٹ آرگنائز کرے گی اور وہ ٹورنامنٹ زنگیر کپ کے نام سے کھیلا جائے گا. یہ ٹورنامنٹ جناب پریزیڈنٹ صاحب جو ہمارے ہیں ایکٹنگ پریزیڈنٹ صاحب مسٹر عرفان دلاور بٹ صاحب, ان کی قیادت میں ایک ڈیسیجن لیا گیا کہ آنے والے سال میں ایک ٹورنامنٹ ہوگا جو فری آف کاسٹ ٹورنامنٹ ہوگا, اور اس ٹورنامنٹ میں جو زنگیر کی ٹیمز ہوں گی ان کی رجسٹریشن کی جائے گی, اور رجسٹریشن کے بعد وہی ٹیمز اس ٹورنامنٹ میں پارٹیسپیٹ کریں گی اور وینیوز جو ہوں گی وہ ڈیفرنٹ ہوں گی, تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ زنگیر میں جو ہمارے پاس ٹیلنٹ بچا ہوا را ٹیلنٹ ہے, اس ٹیلنٹ کو ہم کہاں تک لے جا سکیں گے. پہلے ہم شروعات کریں گے انشاءاللہ الرحمن کرکٹ سے, اس کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے فٹ بال بھی ہوگا, کبڈی بھی ہوگا اور والی بال میں بھی ہوگا, اور باقی جو ایونٹس ہیں ان میں بھی ہم ان کو بھی ہم ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ الرحمن. فی الحال ہم کرکٹ کا آغاز کریں گے آنے والے سال میں. جو آنے والا سال ہے, آنے والا سیزن ہے, اس سیزن میں آپ ایک کرکٹ کا ٹورنامنٹ دیکھو گے, جو ٹورنامنٹ آپ کے لیے ہوگا, زنگیر کے لیے ہوگا, زنگیر کے لڑکوں کے لیے ہوگا جن کو موقع نہیں ملتا ہے اپنا وہ جو ان کے پاس وہ ٹیلنٹ ہے وہ دکھانے کا. اگر ہم دیکھیں گے زنگیر میں بہت سارا ٹیلنٹ ہے, آپ خود بھی جانتے ہو زنگیر کے بہت سارے ایسے کرکٹرز ہیں, ایسے پلیئرس ہیں, ایسے لڑکے ہیں جنہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے بہت ساری ایکٹیویٹیز میں. کرکٹ کی بات ہی کریں گے, آپ دیکھیے کرکٹ میں کتنے سارے پلیئرس ہیں ہمارے جنہوں نے ڈفرنٹ کلبز کے ساتھ کھیل کر جو کلب کرکٹ ہے وہاں پہ کھیل کر اپنا نام روشن کیا ہے, اپنے علاقے کا نام روشن کیا ہے. ہم یہی چاہتے ہیں, ہمارا ایسوسیشن کا مین موٹیو ہے, مین مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ جو یہ ٹیلنٹ ہے, زنگیر کا ٹیلنٹ ہے, یہ زنگیر کا نام آگے لے جانا چاہیے, یہ زنگیر کا نام آگے لے کر چلے انشاءاللہ الرحمن. آگے والے سمے میں آپ دیکھو, آپ ہمیں سپورٹ کرو, آپ کے سپورٹ سے ہم انشاءاللہ الرحمن زنگیر کا جو یہ کرکٹ ہے یا کوئی اور سپورٹس ایکٹیویٹی ہے اس کو ایک نیکسٹ لیول پر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. سو ناظرین, اب آتے ہیں فاسٹ فائر سیگمنٹ کی طرف. پہلے میر محسن سے اور اس کے بعد عرفان دلاور سے. بیسٹ بیٹسمین فرام زنگیر. جہاں تک بیسٹ بیٹسمین کے تعلق ہے, بہت سارے بیٹسمین ہیں میرے نظر میں, لیکن میں حال ہی میں ایک نئے ٹیلنٹ ایک یووا بیٹسمین کے ساتھ کھیلا ہوں اپنی ٹیم سے زنگیر ریڈز کی طرف سے. ان کا نام ہے ارباز احمد, جو شاید ڈورو سائڈ سے پڑھتے ہیں, بہت ہی اچھے پلیئر ہیں میرے نظر. بیسٹ وکٹ کیپر فرام زنگیر. ہاں, جہاں تک وکٹ کیپر کے تعلق ہے, وکٹ کیپر زنگیر میں مجھے اتنے دکھائی نہیں دیتے. ہاں, میں ایک بندے کا نام لینا چاہتا ہوں, عرفی کا. وہ تو حرفن مولا ہے, لیکن وکٹ کیپر میں بھی انہوں نے اپنا لوہا منوا چکے ہیں. بیسٹ بالر فرام زنگیر. بہت سارے بالرس ہیں, لیکن جس نے امپریس کیا ہے مجھے آج تک وہ ہے نثار ملنگا. بیسٹ گراؤنڈ فرام زنگیر. گراؤنڈس کی بات آئی ہے تو زنگیر زیادہ سے زیادہ تر ہمارے گراؤنڈز جو ہے وہ لاور زنگیر میں ہے. میرے حساب سے جو جاناورہ کا گراؤنڈ ہے دیٹس بیسٹ گراؤنڈ. تھوڑی بہت اس میں انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے, باقی وکٹ اس کا جو ہے وہ بہت اچھا کھیلنے کے لیے. زنگیر ریڈز کے لیے اس سال کا بیسٹ وننگ مومنٹ. اگر پچھلے سال کی آپ بات کریں گے تو وننگ مومنٹس تو بہت سارے میرے نظر میں, لیکن ایک وننگ مومنٹ جو میں بھول نہیں سکتا اپنے لائف ٹائم میں, وہ ہے ڈنگڈارا کا فائنل. آپ کو یاد ہوگا وہ ڈنگڈارا میں جو ہم نے فائنل جیتا, جس میں عمر غازی نے بہت اچھی بیٹنگ کری تھی, اینڈ پہ جو اس نے وہ میچ جتایا تھا, وہ میرا ایک بیسٹ لائف ٹائم اچیومنٹ رہی. بیسٹ آل راؤنڈر فرام زنگیر. میرے خیال میں کیسے لیفٹی آل راؤنڈر ہے زنگیر کے, وہ مجھے بہت پسند ہے, اور بھی بہت لوگ ہیں لیکن وہ مجھے پسند. بیسٹ بیٹسمین فرام نارتھ کشمیر. مجھے طفیل شوکت بٹ صاحب ہیں, وہ نیا کھلاڑی ہے, وہ بہت ہی اچھا کھلاڑی ہے, میں نے اس کے ساتھ کھیلا ہے, وہ اچھے بڑے بیٹسمین مجھے لگ رہا ہے. اور وجاہت الاسلام, اور بھی کچھ لوگ ہیں جو بڑے بڑے بیٹسمین ہیں, تو یہ دو نام ہیں, یہ بہت ہی بیسٹ اچھے. وکٹ کیپر فرام زنگیر. عمر صوفی بہت ہی اچھے کیپر ہے ہمارے زنگیر میں. بیسٹ کرکٹ گراؤنڈ فرام زنگیر. وارا پورا ہے, سب سے بہت ہی اچھا گراؤنڈ ہے مجھے لگ رہا ہے وارا پورا. آپ کا بیسٹ وننگ مومنٹ. 2016 میں وٹلہ میں ایک فائنل لیا ہے, جس میں ہم نے ایک بڑی کامیابی لی ہے, اور وہ 32 ٹیمیں اس میں تھی, ہماری ٹیم میں فائنل میں چڑھ گئی اور وٹلب گھاٹ کی, ہم نے اس میں بڑی کامیابی لی ہے, وہ مجھے یاد ہے. تو ناظرین, زنگیر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ سے آج ہماری بات ہوئی. ان کو سن کے آپ کو کیسا لگا, آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے. ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ.